الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق جو ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ رکوع بڑا نہیں ہے، اس لیے ہم ایک اور چھوٹا رکوع اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے اگر وقت نے اجازت دی تو۔ آج کے سبق میں بھی اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کیا ہے کہ یہ مثال لوگوں کے سامنے پیش کیجئے اور ان کو اس مثال کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھائیے۔ تو مثالیں دے کے بات کرنا یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس میتھڈ کو استعمال فرمایا ہے اور سب سے زیادہ مثالیں قرآن کے اندر پیش کی گئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ، پیش کیجئے ان کے سامنے، بیان کیجئے ان کے سامنے، مثل حیات دنیا، کہ کیا مثال ہے دنیا کی زندگی کی، کہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کمائن، پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال ان کے سامنے پیش کریں کہ وہ پانی کی طرح اس کی مثال ہے کہ جس پانی کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، تو خوب پھلی پھولی اس سے زمین کی نباتات، خوب پھلی پھولی اس سے زمین کی نباتات۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ ہوگی چورا چورا، پھر وہ برباد ہوگی، ختم ہوگی، جل گئی۔ تَذْرُوحُ الرِّيَاحُ، ہوائیں ان کو اڑاتی پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ کریم ہر کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی سمجھائی ہے کہ اس کی مثال کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جو چیز کوئی کمپنی بناتی ہے نا تو وہ کمپنی بہتر جانتی ہے اس کا فنکشن۔ مثلا اگر کسی کمپنی نے موبائل بنایا ہے تو وہ کمپنی بہتر بتا سکتی اس کے فنکشن کیا ہیں اور یہ کتنا مضبوط ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ کیپیسٹی کتنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بنانے والی کمپنی بہتر بتا سکتی ہے اس کے فنکشن کیا ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا کی حقیقت بہتر بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں بہتر بتا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کو بتائیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے پانی ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ تو فاختلط بہ نبات الارض، فاختلط کا معنی ہوتا ہے اختلاط سے لفظ، اختلاط، ایک دوسرے کے اندر گھس جانا، مکس اپ ہو جانا۔ تو جب ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تو زمین سے جو فصلیں، باغات، غلے، چیزیں جو ہیں خوب اگتی ہیں اور ایسے گھنی ہو جاتی ہیں، ایسے خوب اگتی ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا فاختلط بہ نبات الارض، کہ زمین کی پیداوار ایک دوسرے کے اندر گھس گئی، وہ اس کا جو با محاورہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے یہ ہے کہ خوب پھلی پھولی، خوب رونق لگی، اور اتنی وہ پھلی پھولی کہ ایک دوسرے کے اندر ایسے گھس گئی۔ تو زمین نے خوب اپنی نباتات اگائیں اور خوب رونق لگائی۔
پھر کیا ہوتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد وہی نباتات جو بڑی پوری زمین کو چھپا لیتی ہیں، ہر طرف گرینری ہوتی ہے، بڑی رونق ہوتی ہے، وہ بڑی پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے خزاں کا، فاصبح حشیما، تو وہی رونق جو ہے زمین کی، اب وہ زرد ہو جاتی ہے اور وہ چورا بن جاتی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، وہ تنکے اور بھوسا بن جاتی ہے، تزروح الریاح، پھر ہوائیں ان کو اڑاتی پھرتی ہیں، ان کا کوئی ویٹ کوئی وزن نہیں ہوتا، نہ بہار نہ رونق نہ خوبصورتی، یہ ان کی حقیقت بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مثال بھی بیان فرمائی ہے دنیا کی زندگی کی۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدر، اللہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جو زوال لاتا ہے، جو بہار لاتا ہے، وہ زوال بھی لے آتا ہے۔ اللہ اس میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی بہاریں بھی عارضی ہوتی ہیں اور اس کے زوال بھی عارضی ہوتے ہیں، اس کی خزاں بھی عارضی ہوتی ہے، تو اس کی رونق پہ، اس کی خوبصورتی پہ اتنا اترانا نہیں چاہیے، کسی وقت بھی خزاں اتر سکتی ہے، اور جب خزاں آ جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی وقت بہار آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی یہ جو الٹ پھیر ہے دنیا کے اندر، زندگی کی مثال ایسے ہی ہے۔ زندگی میں بھی یہ الٹ پھیر آتے رہتے ہیں، کبھی اس میں بہاریں آ جاتی ہیں اور کبھی اس میں خزاں آ جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بہار لاتا ہے وہ زوال بھی لاتا ہے، اور جو وقت دیتا ہے وہ بے وقت بھی کر دیتا ہے، اور جو رونق دیتا ہے وہ بے رونق بھی کر دیتا ہے، اور جو طاقت دیتا ہے وہ بے طاقت بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ کنٹرول جو ہے نا سارے اس کے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں اس کا کنٹرول نہیں ہے دنیا کی زندگی کا۔ تو یہ دنیا کی زندگی پائیدار نہیں ہے، اس میں چیزوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو اے نبی ان کو مثال دے کے سمجھائیں کہ تمہارے سامنے کی مثال ہے، ہر سال اس تجربے سے تم گزرتے ہو اور ہر سال یہ چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو۔ پھر پچھلی جو سٹوری آپ نے سنی تھی، وہ باغ والے آدمی جو تکبر اور غرور میں آ گیا تھا، تو اس میں آپ نے سنا تھا کہ جو مین ریزن ہے وہ اس کے ریسورسز ہیں، اس کے تکبر، اس کے غرور کے اور شرکی اور کفریہ سوچ کے جو مین ریزن ہے وہ اس کا سٹیٹس ہے، اس کا مال ہے، اس کی ویلتھ ہے، اس کی دنیا ہے، اس کی فیملی، اس کی برادری ہے جو اس نے مینشن کیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی بات کا بھی جواب دیا ہے، فرمایا باقی رہا یہ مال اور یہ بیٹے اور یہ برادریاں اور یہ قبیلے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ جو اولاد اور بیٹے ہیں یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی کی خوبصورتی ہے چند دن کے لیے۔ باقی فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہوتی ہیں، وہ نیکیاں جو باقی رہتی ہیں، جو اچھائی ہوتی ہے نا وہ مرتی نہیں ہے، نیکی مرتی نہیں ہے، وہ باقی رہتی ہے جب تک آپ اس کو خود مار نہیں دیتے۔ تو باقیات الصالحات کا معنی ہے وہ باقی رہنے والی نیکیاں، نیک اعمال نہیں مرتے، اچھائی کو موت نہیں آتی۔ کچھ لوگ اولاد سے امیدیں لگاتے ہیں اور کچھ لوگ دولت سے امیدیں لگاتے ہیں، تو دونوں ہی امیدیں لگانے والے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اصل امیدیں تو نیکی سے لگاؤ، اچھائی سے امیدیں لگاؤ، اور وہی جو اچھائی ہے وہ زندہ رہنے والی ہے، اور یہ اس کو فنا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ باقی اولاد اور جو مال ہے وہ دنیا کی زندگی کی حد تک ہے، ختم ہو جائیں گے، لیکن جو زندہ رہنے والی نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک ثوابا، وہی بہتر ہیں تیرے رب کے پاس جن کا بدلہ ملنا ہے۔ ثواب کے لحاظ سے تیرے رب کے نزدیک انہی کی قیمت زیادہ ہے۔ وہ خیر عملا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے بہتر امید کی جا سکتی ہے، جن سے بہتر امید رکھنی چاہیے، امید کے اعتبار سے بھی جو بہتر ہے اور ریوارڈ اور اجر کے اعتبار سے بھی جو بہتر ہے، وہ کیا چیز ہے؟ والباقیات الصالحات، وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ باقی جو اولاد اور مال ہے اور یہ جو ویلتھ ہے اور یہ جو برادریاں ہیں اور جو ووٹ ہیں، جو اسٹیٹس ہے، یہ سارا دنیا کی زندگی کی حد تک ہے، اس سے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم
یہ کیا حیثیت ہو جائے گی دنیا کی زندگی کی؟ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن کو یاد کرو، اس دن کو ذہن میں رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، پہاڑوں کو اڑا دیں گے، اڑتے پھر رہے ہوں گے پہاڑ، یہ مضبوط اور ہیوی چیز جس نے دنیا کے بیلنس کو سنبھالا ہوا ہے، اس کا کوئی ویٹ اور کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن کو یاد کرو جب پہاڑوں کو ہم اڑاتے پھر رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آج جو تمہیں نظر آتی ہے نا کوٹھیاں اور محلات اور پیلسز اور باغات اور یہ ساری چیزیں، تو فرمایا اس دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، زمین کے سارے نشانات مٹ جائیں گے، ہر اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، یہ بہاریں ختم ہو جائیں گی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور اس دن آپ دیکھو گے زمین بالکل فلیٹ ہو گئی ہے۔ بھٹی صاحب یہ پیج چینج کریں پلیز۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی کو مس نہیں ہونے دیں گے، کسی کو بھی ان میں سے مس نہیں ہونے دیں گے۔ آج سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یعنی جدید ٹرمنالوجی اگر اس کا ترجمہ کریں تو کسی کی فائل بھی گم نہیں ہوگی، کسی کی بھی فائل گم نہیں ہوگی، کوئی ایک بھی مس نہیں ہوگا، سب کو ہم وہاں لے آئیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے اور کوئی ان میں سے مس نہیں ہوگا، کسی کی فائل جو ہے نا وہ گم نہیں ہونے دیں گے ہم۔ حدیث کی کتابوں میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، حدیث بطاقہ، بطاقہ کہتے ہیں نا کارڈ کو، پیپر کو، پرچی کو، تو اس حدیث کا نام ہی حدیث بطاقہ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب آدمی کا وہاں ریکارڈ نکالیں گے نا ایک آدمی کا، تو اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کا ریکارڈ، تو 99 رجسٹر پیش کیے جائیں گے اس کے ریکارڈ کے، 99 رجسٹر، اور ان میں سے ایک رجسٹر جو ہے نا اگر اس کو کھول کے رکھا جائے نا ایسے زمین پر، تو وہ اتنا لمبا جائے گا کہ جتنی بندے کی نظر جا سکتی ہے، حد نگاہ تک ایک ہوگا، اور اس آدمی کو پسینہ آ جائے گا خوف کے مارے، اور اس کی باڈی شیک کرنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ اس سے پوچھیں گے کہ اس میں کوئی غلط بات لکھی ہو تو بتا دو، کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہوگی ہو تو چیک کر لو اس کو اپنا ریکارڈ۔ وہ کہے گا اللہ سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں رہ گیا۔ تو جو حدیث بطاقہ کے مطابق اللہ اس سے پوچھیں گے کہ اس میں کوئی چیز مس تو نہیں ہے، کوئی چیز غلط تو نہیں لکھی ہوئی، تو وہ سب کچھ مانے گا، کہے گا سب ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہاں پر ہوگا کہ میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین سے بتائیں گے کہ تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کوئی تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور جو کچھ بھی تیرا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ پھر اللہ حکم دیں گے کہ اس کا بطاقہ لے کے آؤ، وہ چھوٹا سا پیپر لے کے آؤ۔ وہ سوچے گا کہ اللہ اس کو بتائیں گے کہ تیری ایک چیز ہے ہمارے پاس، تو پھر وہ بطاقہ لانے کا حکم ہوگا۔ وہ سوچے گا اتنے لمبے رجسٹر کے سامنے بطاقہ کی کیا حیثیت ہوگی، یعنی ایک پیس آف پیپر وہاں کیا کرے گا۔ اللہ رب العالمین جب اس کے رجسٹر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے اور وہ جو بطاقہ ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو وہ پیس آف پیپر والا پلڑا جو ہے نا وہ ہیوی ہو جائے گا، تو وہ حیران ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کو بتایا جائے گا کہ اخلاص کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ جو تم نے کلمہ پڑھا تھا، تو یہ وہ تیرا کلمہ ہے۔ تو ہمارے تو کلموں کے اندر بھی وہ اخلاص اور وہ خلوص شامل نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ مہربانی فرمائے کیا ہونا ہے۔ تو کسی کا بھی اخلاص ضائع نہیں ہوتا، کسی کی بھی کوئی فائل مس نہیں ہوگی، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو،
تو پورے کا پورا ریکارڈ جو ہے نا وہ وہاں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اخلاص کی بڑی قدر فرماتے ہیں، اور جو اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا گیا ہے، اللہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس قیامت کے دن اس کو ملے گا۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، یعنی اخلاص کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس کی کیا قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ وہ کہتے ہیں ایک دیہاتی آدمی تھا تو اپنے شیخ کو ملنے جایا کرتا تھا، جیسے کوئی شاگرد تو اپنے استاد کو ملنے لوگ جاتے ہیں، تو اس کے ایک شیخ تھے، ان کو وہ ملنے جایا کرتا تھا کبھی کبھی، اور اپنے علاقے سے جو بھی وہاں کوئی چیز اگتی تھی، کوئی سوغات اور کوئی تحفہ، وہ لے جاتا تھا، خالی ہاتھ جانا پسند نہیں کرتا تھا، تو وہ پیش کرتا تھا، جا کے دعائیں لیتا تھا۔ تو ایک دن اس نے جب ارادہ کیا نا شیخ سے ملنے کا، تو بڑا پریشان ہوا بیچارہ کہ کوئی چیز نہیں ہے جس کو پیش کیا جائے، تو ایسی کوئی چیز سوغات کے طور پہ یا گفٹ کے طور پہ کو پیش کی جا سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانا تو بالکل ہی اچھا نہیں ہے، ایسے کرتا ہوں کہ ذرا جنگل کے راستے سے جاتا ہوں، کچھ لکڑیاں اکٹھی کر لوں گا، تو چلو حضرت کے کام آ جائیں گی، تو وہ چولہے میں لکڑیاں جلا لیں گے، بالکل خالی ہاتھ جانا پسند نہیں ہے۔ تو جنگل کی طرف سے گیا اور کچھ سوکھی لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک گٹھا بنا لیا، اور جا کے شرماتے شرماتے جو ہے نا وہ پیش کی، اور کہا کہ آج کچھ نہیں تھا ایسا جس کو میں پیش کرتا، تو خالی ہاتھ آنا مجھے پسند نہیں آیا، تو میں یہ لکڑیاں لے آیا ہوں آپ کے لیے، تو اگر آپ قبول فرما لیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو شیخ نے اپنے ملازم کو بلایا، اسے کہا کہ یہ لکڑیاں لے جاؤ، لیکن ان کو روٹی پکانے میں استعمال نہ کرنا، ان کو رکھ لو، اگر میرا وقت آ جائے نا جب دنیا سے جانے کا، تو ان لکڑیوں کے ذریعے سے میرے غسل کا پانی گرم کرنا، اور مجھے توقع اور امید ہے کہ جو اخلاص ان کے اندر موجود ہے، اللہ اس اخلاص کی برکت سے میرے لیے بھی اس کا نفع مند بنائیں گے، میری بخشش کا سامان ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص میں بڑی اس کی بڑی قدر ہے، انسان بھی اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں بھی بڑی اس کی قیمت ہے، بڑی اس کی قدر ہے۔ تو کسی کا بھی جو کوئی ہوگا اچھائی یا برائی، تو اس کو مس نہیں کیا جائے گا، اور جو خلوص اور اخلاص ہوگا تو قیامت کے دن وہ ہیوی ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو وہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وحشرناہم، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، کوئی اس میں سے ہم کسی کو مس نہیں ہونے دیں گے۔ وعرضوا علی ربک صفا، اور انہیں پیش کیا جائے گا تیرے رب کے سامنے صفیں بنا کر، ایسے سر جھکائے، صفیں بنائے، ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ وہ تیرے رب کے سامنے، ان کی کیٹیگریز بنی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ لوگ مکس اپ نہیں ہو سکیں گے، ہر جو ہے نا وہ قسم کے لوگوں کی الگ الگ لائنیں لگی ہوں گی، ان کی کیٹیگریز بنی ہوں گی، وہ اپنے اپنی کیٹیگری کے اندر ہی ہوں گے، تو ان کو صف در صف لائنوں کے اندر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں لے آئیں گے، تم ہمارے پاس آؤ گے اسی طرح جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، یعنی انفرادی حیثیت میں، وہاں تمہارے جتھے اور تمہاری پارٹیاں اور تمہارے گروپ تمہارے کام نہیں آئیں گے، تو تم ہمارے پاس اس طرح آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، انفرادی، تنہا، وہ ایسے ہی تم ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس طرح بندہ دنیا میں آتا ہے، نہ اس پہ لباس ہوتا ہے، نہ دنیا کی چیزوں کے علامات ہوتی ہیں، نہ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین کے سامنے تم، حدیث کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ جیسے ارتعاشہ نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب آپ نے کہا کہ لوگ ننگے وہاں پیش ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ ننگے کیسے ہوں گے؟ تو کیا وہ مطلب ہے ایک دوسرے کے سامنے ننگے کیسے ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا، یہ تو ماحول اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے نا، خوف کی کیفیت ایسے طاری ہوگی کہ کسی کو ان چیزوں کی ہوش نہیں ہوگی، اور سارے جو علامتیں ہیں دنیا کی وہ نہیں ہوں گی ان کے ساتھ۔ بل زعمتم اللہ نجعل لکم موعدا، بلکہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی دن مقرر ہی نہیں کیا ہوا، کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا ہوا، اور ہم نے تمہارے لیے کچھ چیزیں مقرر نہیں کی ہوئی ہیں، ہر چیز مقرر ہے، وقت مقرر ہے، ٹائم مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، ہر چیز مقرر ہے،
اور اس مقررہ وقت پہ تمہیں ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ کیا تم نے یہ گمان کر رہا ہے کہ ہم اپنے مقررہ وقت پہ تمہیں اپنے سامنے نہیں پیش کریں گے؟ سب کچھ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر جو ہے نا وہ کتاب کو پیش کیا جائے گا، اعمال نامے رکھے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، مما فیہ، اس وجہ سے کہ جو ان کے اعمال ناموں میں ریکارڈ موجود ہے۔ اس دن تمہارے ریکارڈ پیش کیے جائیں گے، اور جب ریکارڈ پیش ہوں گے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تم دیکھو گے کہ جو کرمنل لوگ ہیں اپنے اس ریکارڈ کی وجہ سے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے جب اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے، یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز کے اندر درج اور موجود ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، اب ارے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تو میں اکیلا تھا، میں تو اندھیرے میں تھا، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، اس نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اور یہ جو کام لکھا ہوا ہے وہ تو میں بالکل ہی مطلب ہے ایک دنیا کے دوسرے کونے میں تھا، وہاں تو کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اس کو کیسے پتا؟ تو ہر چیز وہاں لکھی ہوگی اور وہ حیران ہو کے کہہ رہا ہوگا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی نہیں چھوڑی ہے، الا احصاها، مگر اس کو اس نے قید کر لیا ہے، اپنے ریکارڈ کے اندر وہ لے آئی ہے، ہر چھوٹی بڑی کو اپنے ریکارڈ کے اندر یہ لے آئی ہے، یہ کیسی کتاب ہے؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے اپنے سامنے موجود پائیں گے، وہ پا لیں گے اپنے سامنے موجود، حاضرن حاضر موجود، ما عملوا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا، جو عمل بھی کیا، اچھا کیا ہے برا کیا، ان کے سامنے ہوگا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ بھی تیرے رب کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، جو جس کا حقدار ہے اس کو وہ ملے گا، تیرے رب کی طرف سے کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ یہاں ایک رکوع ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، چھوٹا سا ایک اور رکوع ہے جس میں شیطان کے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو بات کئی جگہ پہ آپ نے پڑھی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ تو یہ پہلی آیت اس کی دیکھیں، پھر میں آج ایک خاص نقطہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم سب سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس نے اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ افتتخذونہ، اب اللہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی تھی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اب کیا تم اس کو بناتے ہو اور اس کے فالورز کو، اس کی اولاد کو، اس کے فالورز کو تم بناتے ہو اولیاء، اپنا دوست، من دونی، میرے مقابلے میں، اس شیطان کو جس نے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس شیطان نے رب سے دشمنی کی تھی، کیا تم اس کو اور اس کے فالورز کو ولی اپنا بناتے ہو، دوستی کرتے ہو ان کے ساتھ، من دونی، میرے مقابلے میں، مجھے چھوڑ کر ان سے دوستی کرتے ہو؟ اور پھر فرمایا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور شیطان کی پارٹی اور شیطان کے فالوور وہ سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں، وہ ہیں بھی تمہارے دشمن ہیں، اور تمہارے رب کے نافرمان بھی،
تو تم رب کو چھوڑ کے ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو. آپ خود سوچیں کہ کسی باپ کو اگر یہ پتا چلے کہ جو اس کے دشمن ہے، کٹر دشمن، تو اس کی اولاد اس کی دوست ہے اور اولاد اس کے ساتھ دوستی رکھتی ہے، تو باپ پہ کیا گزرتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں انسانوں کو کہ وہ شیطان جس نے تمہارے رب کی بات ماننے سے انکار کیا، تو تم اس کو اور اس کے فالورز کو میرے مقابلے میں اپنا دوست بناتے ہو، اس سے دوستی کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، صرف رب کے نہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں. وہ دوستی کی آڑ میں تمہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں اور تم سے دشمنی کرتے ہیں. بئس للظالمین بدلا، ایسے ظالموں کا بدلہ بہت برا ہے، ایسے ظالموں کو جو ملے گا وہ بہت برا ہے. یہاں پہ میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دل میں نا یہ ایک سوال جو ہے اس کے بارے میں اطمینان نہیں ہوتا تھا. بندہ پڑھتا بھی ہے، بہت سی تفسیریں، بہت سی چیزیں، تفصیلات پڑھتا ہے، اس کو شیئر بھی کرتا رہتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے اندر ایک چیز کے بارے میں نا وہ جس کو کہتے ہیں تسلی نہیں ہوتی، شرح صدر نہیں ہوتی. تو یہ جو شیطان اور آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے نا، اس حوالے سے بھی ایسے ہی دل کے اندر جو ہے نا وہ ایک گیپ سا رہتا تھا اس سٹوری کے حوالے سے کہ اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، اور اللہ خود کہتا ہے وہ فرشتہ تھا نہیں، وہ جن تھا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جو وہ فرشتوں کا سردار تھا، جو بھائی وہ جن تھا تو فرشتوں کا سردار کیسے تھا؟ پہلی بات یہ ہے، خود اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتہ تھا ہی نہیں، تو فرشتوں کا سردار اللہ نے اس کو کیسے بنا دیا؟ یہ بات بھی غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے. پھر یہ کہتے ہیں وہ تھا تو جن، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ ہی تھا، اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں نے اس کو فل کرنے کی کوشش کی ہے. بھائی جب حکم جو ہے وہ فرشتوں کو ہوا تھا، شیطان کو حکم ہی نہیں ہوا تھا، تو اگر اس نے انکار کر دیا تو کہیں نہ کہیں وہ کہہ تو سکتا تھا نا کہ آپ کا حکم تو فرشتوں کو ہوا ہے، میں تو فرشتہ نہیں ہوں. اس طرح کی بھی کوئی بات ہمیں قرآن کے اندر نہیں ملتی. تو یہ جو گیپ سا محسوس ہوتا ہے اس کو ہم کیسے فل کریں کہ حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا اور انکار شیطان نے کیا تھا، اللہ نے پھر اس کو جو ہے نا وہ ریجیکٹڈ بنا دیا، رجیم کر دیا، قیامت تک کے لیے اس کو نکال دیا گیا، اور پھر وہ ساری سٹوری جو آپ سنتے اور پڑھتے ہیں. تفہیم القرآن نے، مولانا مودودی علیہ رحمت نے اس مشکل کو حل کر دیا. جب آپ پورے قرآن کو سامنے رکھیں گے تو جو انہوں نے نقطہ نظر پیش کیا ہے تو اس کی سمجھ آتی ہے اور اس کی گنجائش موجود ہے، اور الحمدللہ بڑا آسان کر کے انہوں نے مثال دے کے بات کو سمجھایا. تو وہ جو اندر گیپ محسوس ہوتا تھا نا وہ اب نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں تسلی ہو گئی ہے. میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتا ہوں. ایک یونیک پوائنٹ ہے ان کا جو انہوں نے شیئر کیا ہے، بیان فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں شیطان جن تھا، یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ یہ قرآن نے خود بیان کیا ہے. تو ہوا اصل میں یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی جو میٹنگ ہے یا جو گفتگو ہے، جو اللہ کی کنورسیشن ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ ہی ہو رہی تھی. اللہ جو دنیا کا نظام چلاتے ہیں نا تو فرشتوں کے ذریعے سے چلاتے ہیں. تو یوں آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک آرمی ہو، اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں آرمی کے، اور پوری آرمی کو کون چلاتے ہیں؟ کور کمانڈر ہوتے ہیں. آرمی کے کور کمانڈر ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک سپریم کمانڈر ہوتا ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوتا ہے، وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے، اور نیچے سارا سسٹم جو ہے نا وہ کور کمانڈر چلاتے ہیں. یہ انہوں نے بات سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. اب اگر جو ہے نا وہ کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی ہو اور چیف سپریم جو کمانڈر ہے وہ ان سے کہے کہ تم سب کو حکم ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے، تو وہ حکم کیا صرف کور کمانڈرز کو ہوتا ہے یا ان کی پوری کور کو ہوتا ہے یا پوری آرمی کو ہوتا ہے؟ جب کوئی پالیسی آرڈر جاری کیا جاتا ہے
اور کور کمانڈر کو بلا کے کنوے کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف کور کمانڈروں نے کرنا ہوتا ہے یہ کام، یا پوری کی پوری کور نے کرنا ہے، یا پوری کی پوری آرمی نے کرنا ہے؟ لیکن حکم جو ہے نا کور کمانڈرز کو بلا کے دیا جاتا ہے۔ تو سمپل ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ حکم جو ہے نا پوری کی پوری آرمی کے لیے ہوتا ہے، اور کور کمانڈرز کو آگاہ کیا جاتا ہے، پھر وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کروائیں آگے۔ بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ جو فرشتے ہیں یہ اس کائنات کے کور کمانڈرز ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو اللہ کے احکام ہوتے ہیں ان کی تدبیر فرماتے ہیں، ان کی تنفیذ بھی فرماتے ہیں۔ تو کوئی ہواؤں کا کور کمانڈر ہے، کوئی بارشوں کا کور کمانڈر ہے، کوئی رزق کا کور کمانڈر ہے، کوئی فصلوں کی ڈیوٹی ہے، کسی کی کوئی جنوں کو کنٹرول کرتا ہے، کوئی جانوروں کو کنٹرول کرتا ہے، کوئی پرندوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سارے اللہ رب العالمین کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور یہ سارے کام فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کرواتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو کور کمانڈرز ہیں ان کی میٹنگ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے کہ آدم کو میں نے ایک مخلوق میں نے بنائی ہے، اس کا یہ پرپز ہے، تو تم سب نے اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے، تم سب نے اس کی تابعداری کرنی ہے، تم سب نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ حکم اللہ کا ہے۔ تو کور کمانڈرز کو یہ آرڈر دے دیا گیا کہ یہ ہے پالیسی آرڈر۔ اب یہ صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا، موجودہ تمام مخلوق کے لیے تھا جو اس وقت موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ جن جو ہے نا وہ ہزاروں سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں انسان سے، تو اس آرڈر کے اندر جن بھی شامل ہیں۔ اور جب وہ میٹنگ کے بعد جنوں کے کور کمانڈر فرشتے نے حکم دیا ان کو کہ یہ حکم ملے اللہ کی طرف سے، یہ کام ہم نے کرنا ہے، تو شیطان نے کہا کہ میں تو نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، میں نہیں مانوں گا۔ تو وہاں پہ جتنی باقی کورس تھی نا، باقی جو ڈپارٹمنٹس تھے، کسی نے انکار نہیں کیا سوائے ابلیس کے۔ جب اس کے ڈپارٹمنٹ میں اناؤنسمنٹ ہوئی اور اس کور کمانڈر فرشتے نے آ کے بتایا کہ یہ حکم ہوا ہے، اس نے کہا میں نہیں مانوں گا۔ تو پھر اللہ رب العالمین اس کو طلب کر لیا کہ جب میرا حکم تم تک پہنچا تو تم نے کیوں نہیں مانا؟ تو اس نے پھر آگے ریزننگ دینی شروع کر دی کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ وجہ تھی، میں نہیں مانوں گا۔ تو یہ ہے یعنی وہ پوائنٹ اور وہ نقطہ جو بات کو بہت آسان کر کے سمجھا دیتا ہے، اور کوئی خلا اور کوئی گیپ نہیں رہتا کہ یہ ہوا کیسے تھا اور پھر کیسے ہوا تھا اور پھر کیسے ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا بھی دشمن ہے، اور تمہارے رب کا نافرمان ہے، تو تم اپنے دشمن کے ساتھ بھی، رب کے دشمن کے ساتھ بھی دوستی کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، یہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو نا میرے ساتھ، اور تم نے ان کو خدائی کے اندر حصے دار بنا دیا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں جواب دیتے ہیں۔ فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے تو ان سے مشورہ بھی نہیں کیا تھا جب میں آسمان اور زمین پیدا کر رہا تھا۔ جب آسمانوں و زمین کی تخلیق میں کر رہا تھا، ان کو پیدا کر رہا تھا، تو میں نے تو ان سے مشورہ تک نہیں کیا۔ ان کو شامل کرنا ان کی تخلیق کے اندر حصے دار بنانا وہ تو دور کی بات ہے، وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، میں نے مشورے کے لیے بھی نہیں بلایا ان کو۔ اور چلو آسمان زمین کی پیدائش تو دور کی بات ہے، ولا خلق انفسہم، میں نے جب خود ان کو پیدا کیا ہے تو ان کی پیدائش میں ان سے مشورہ نہیں ہوا، وہ اپنی پیدائش میں میرے محتاج تھے، میرے حکم کے پابند ہیں، تو شریک کیسے ہو گئے؟ یہ بات ہے جو اللہ فرماتے ہیں۔ اب الفاظ کو دیکھیں، ما اشہدتہم، میں نے ان کو نہیں بلایا، شہادت سے نکلا ہے لفظ، میں نے ان کو وہاں نہیں بلایا، خلق السماوات والارض، جب میں آسمانوں و زمین کی تخلیق کر رہا تھا، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی پیدائش کے لیے میں نے ان کو بلایا ہے، نہ ان سے مشورہ کیا ہے۔ اوکے، پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں
یوم یقول نادو شرکائی الذین زعمتم فدعوہم، اس دن کیا ہوگا جب اللہ کہے گا، قیامت کا منظر اللہ نے پیش کیا ہے، بلاؤ ذرا اپنے شریکوں کو، جو میرے شریک تم بناتے تھے ان کو بلاؤ ذرا، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، ان کو بلاؤ ذرا، فدعوہم، وہ ان کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو کوئی ان کے بلانے پہ نہیں آئے گا، فلم یستجیبوا لہم، کوئی ان کی پکار کا جواب نہیں دے گا، کوئی ان کے بلانے پہ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے بلاؤ ذرا جن کو تم میرا شریک کیا کرتے تھے اور تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، وہ بلائیں گے پریکٹیکلی، فلم یستجیبوا لہم، تو کوئی ان کے بلانے پہ نہیں پہنچے گا، نہ ہی کوئی ان کی پکار کا جواب دے گا۔ وجعلنا بینہم موبقا، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان ایک مشترکہ گڑھا کھودیں گے، تو جس میں وہ سارے جو ہے نا وہ پکارنے والے بھی اور جو چاہتے تھے کہ ان کو شریک کیا جائے، ان کو بھی اللہ رب العالمین اس گڑھے کے اندر، تباہی کے اندر وہ پھینک دیں گے۔ پھر تباہی میں وہ دونوں شریک ہوں گے، دونوں گروپ، بربادی میں دونوں گروپ شریک ہوں گے، جو چاہتے تھے ہماری عبادت کی جائے اور جو عبادت ان کو شریک کیا کرتے تھے۔ کچھ شخصیات ایسی ہوں گی کہ نہ انہوں نے کہا کہ ہماری عبادت کی جائے، نہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، وہ اللہ کے سامنے اپنی برات کا اعلان کر دیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے کہیں نہیں کہا ان کو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسے حضرت مریم ہے، قرآن کے اندر خود موجود ہے، وہ انکار کر دیں گے قیامت کے، نہ ہم نے کہا، نہ ہم یہ چاہتے تھے، ان ظالموں نے ہمارے نام پہ یہ عقیدہ گڑھ لیا۔ لیکن جو چاہتے تھے اللہ رب العالمین ان سب کو وہاں پہ وہ کہیں گے ہاں جن کو تم خدائی میں شریک مانتے تھے، اب یہ دیکھو تمہارے ساتھ ہی گڑھے کے اندر جل رہے ہیں، یہ ہے ان کی طاقت اور یہ ہے ان کا انجام، یہ تمہیں کیا بچائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور اس دن مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ آج ہم نہیں بچ سکتے، یہ اسی کے اندر ڈالے جائیں گے۔ ظن کا معنی جو ہے نا قرآن کے اندر کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، گمان کے لیے جیسے خیال آتا ہے، گمان ہوتا ہے، اس کے لیے بھی، غالب گمان کے لیے بھی، اور یقین کے لیے بھی، یہ تینوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ظن کا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو سیاق و سباق ہوتے ہیں اس کے حساب سے بھی اس کا معنی طے ہوتا ہے کہ یہاں اس کا کیا معنی ہوگا۔ جب مجرم آگ دیکھیں گے فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، ان کو یقین ہوگا کہ آج اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ وہ نہیں پائیں گے، اوائڈ کرنے کا کوئی طریقہ ان کے سامنے نہیں ہوگا، بچنے کی کوئی صورت وہاں نہیں پائیں گے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ان کو کہتے تھے نا کہ ہم تمہیں بچا لیں گے اور تمہارا خیال رکھ لیا جائے گا، اور خدا جانے اور ہم جانے، اور یہ ساری صورتیں بن جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ان کی جو ہے نا وہ نہیں کرے گا، مدد کرنے کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہوگا ان کے سامنے، بچنے کی کوئی صورت وہاں موجود نہیں ہوگی، اور آگ ان کے سامنے ہوگی، آگ کو دیکھیں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم اس کے اندر گرنے والے ہیں۔ یہ ہے آج کا سبق، ہم نے الحمدللہ 2 رکوع مکمل کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے مکمل کر لیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی